پھر اگر یہ آپ کو جھوٹا کہیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں خورشید امن ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 سے 150 تک کا۔ یہ سورۃ الانعام کا 17واں اور 18واں رکوع ہے اور یہ 8واں پارہ ہے اور 8ویں پارے کا یہ چوتھا اور 5واں رکوع ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوهُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، وہ بھی جو ٹیٹیوں میں چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو ٹیٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی مختلف چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے۔ ان سب کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ نکل آئے، اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو، اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مختلف چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں۔ معروشات کا مادہ عرش ہے جس کے معنی بلند کرنے اور اٹھانے کے ہیں۔ معروشات سے مراد بعض درخت کی وہ بیلیں ہیں، ٹٹیوں، چھپروں، منڈیروں وغیرہ پر چڑھائی جاتی ہیں، جیسے انگور اور بعض ترکاریوں کی بیلیں ہیں۔ اور غیر معروشات وہ درخت ہیں جن کی بیلیں اوپر نہیں چڑھائی جاتی بلکہ زمین پر ہی پھیلتی ہیں، جیسے خربوزہ اور تربوز کی بیلیں، درخت اور کھجور کے درخت اور کھیتیاں جن کے ذائقے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ ایک دوسرے کے مشابہ بھی نہیں ہوتے، تو اس کی تفصیل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 99 کی تفسیر۔ یعنی جب کھیتی سے غلہ کاٹ کر صاف کر لو اور پھل درختوں سے توڑ لو تو اس کا حق ادا کرو۔ حق سے مراد علماء کے نزدیک نفلی صدقہ ہے، اور بعد کے نزدیک صدقہ واجبہ یعنی عشر 10واں حصہ، اگر زمین بارانی ہو تو نصف عشر یعنی 20واں حصہ، اگر زمین کنویں، ٹیوب ویل یا نہری پانی سے سیراب کی جاتی ہو۔ اور یہ جو آگے چل کر فرمایا کہ حد سے مت گزرو، یقیناً حد سے گزرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی صدقہ خیرات میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ کل کو تم ضرورت مند ہو جاؤ۔ بعد کہتے ہیں اس کا تعلق حکام سے ہے، یعنی صدقات اور زکوٰۃ کی وصولی میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ اور امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ سیاق آیت کی روح سے زیادہ صحیح لگتی ہے کہ کھانے میں اسراف مت کرو، کیونکہ بسیار خوری عقل اور جسم کے لیے مضر ہے۔ دوسرے مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے میں اسراف سے منع فرمایا ہے، جس سے واضح ہے کہ کھانے پینے میں بھی اعتدال بہت ضروری ہے، اور اس سے تجاوز اللہ کی نافرمانی ہے۔ آج کل مسلمانوں نے اس اسراف کو اپنی امارت کے اظہار کی علامت بنا لیا ہے، اس لیے اسراف کسی چیز میں بھی پسند نہیں، صدقہ و خیرات دینے میں نہ کسی اور چیز میں۔ ہر چیز میں اعتدال اور میانہ روی مطلوب اور محبوب ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اور مویشی میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے پیدا کیے ہیں، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا کھاؤ، اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو، بلا شبہ وہ تمہارا سری یعنی کھلا دشمن ہے۔ مویشی اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے پیدا کیے ہیں۔ حمولتاً بوجھ اٹھانے والے مراد اونٹ، بیل، گدھا، کھچر وغیرہ ہیں جو بار برداری کے کام آتے ہیں، اور فرشن سے مراد زمین سے لگے ہوئے جانور جیسے بکری وغیرہ جس کا دودھ پیتے ہو، گوشت کھاتے ہو۔ اور یہ جو فرمایا کہ شیطان کے قدم با قدم مت چلو،
یعنی جس طرح مشرکین اس کے پیچھے لگ گئے اور حلال جانوروں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا گیا، گویا اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام یا حرام کو حلال کر لینا یہ شیطان کی پیروی ہے۔ ثمانیات ازواج من الدان اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ پیدا کیے 8 نر اور مادہ، یعنی بھیڑ میں 2 قسم اور بکری میں 2 قسم۔ آپ کہیے کہ کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہے؟ تم مجھ کو کسی دلیل سے بتاؤ اگر سچے ہو۔ پیدا کیے 8 نر اور مادہ یعنی انشاء 8 ازواج، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 8 زوج پیدا کیے۔ ایک ہی جنس کے نر اور مادہ کو زوج یعنی جوڑا کہا جاتا ہے، اور ان دونوں کے ایک فرد کو بھی زوج کہہ لیا جاتا ہے۔ کیا ان کو ہر ایک دوسرے کے لیے زوج ہوتا ہے؟ قرآن میں اس مقام پر بھی ازواج افراد ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی 8 افراد اللہ نے پیدا کیے جو باہم ایک دوسرے کا جوڑا ہیں۔ یہ نہیں کہ زوج کے بمعنی جوڑے پیدا کیے، کیونکہ اس طرح تعداد 8 کے بجائے 16 ہو جائے گی، جو آیت کے اگلے حصے کے مطابق نہیں ہے۔ یہ 8 سے بدل ہے اور مراد 2 قسم نر اور مادہ یعنی بھیڑ سے نر اور مادہ اور بکری سے نر اور مادہ پیدا کیے۔ بھیڑ میں ہی دمبا چھترا شامل ہے۔ مشرکین بعض جانوروں کو اپنے طور پر ہی حرام کر لیتے تھے۔ اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نروں کو حرام کیا ہے یا ماداؤں کو، یا اس بچے کو جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو حرام نہیں کیا۔ تمہارے پاس حرام کر دینے کی کوئی دلیل ہے تو پیش کرو کہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام وغیرہ اس دلیل کی بنیاد پر حرام ہیں۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور اونٹ میں 2 قسم اور گائے میں 2 قسم، آپ کہیے کیا یہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں؟ کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا حکم دیا؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بلا دلیل جھوٹی تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم کو راہ راست نہیں دکھلاتا۔ اونٹ میں 2 قسم اور گائے میں 2 قسم، اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ بھی 8 سے بدل ہے اور یہاں بھی 2 قسم سے دونوں کے نر مادہ مراد ہیں، اور یوں یہ 8 قسمیں پوری ہو گئیں۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا حکم دیا تو اس سے مطلب یہ کہ یعنی تم جو بعض جانوروں کو حرام قرار دیتے ہو، کیا جب اللہ نے ان کی حرمت کا حکم دیا تو تم اس کے پاس موجود تھے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کی حرمت کا کوئی حکم دیا ہی نہیں ہے، یہ سب تمہارا افطرا یعنی اپنی گڑی ہوئی بات ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، یعنی یہی سب سے بڑا ظالم ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے عمرو بن لوہی کو جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا۔ اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر وسیلہ اور حام وغیرہ جانور چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ عمر بن لوہی خزا قبیلے کے سرداروں میں سے تھا جو جرہم قبیلے کے بعد خانہ کعبہ کا ولی بنایا تھا۔ اس نے سب سے پہلے دین ابراہیمی میں تبدیلی کی، لوگوں کو ان کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور مشرکانہ رسمیں جاری کی۔ بہرحال مقصود آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ 8 قسم کے جانور پیدا کر کے بندوں پر احسان فرمایا ہے۔ ان میں سے بعض جانوروں کو اپنی طرف سے حرام کر لینا اللہ کے احسان کو رد کرنا بھی ہے اور شرک کا ارتکاب بھی ہے۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَامًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آپ کہہ دیجئے جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ہیں ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے،
مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے، یا جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے کہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو، تو واقع ہی آپ کا رب غفور رحیم ہے۔ اس آیت میں جن 4 محرمات کا ذکر ہے، اس کی ضروری تفسیر سورۃ بقرہ کے حاشیہ میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں پہلے اس سے گزر چکی ہے۔ یہاں یہ نقطہ مزید قابل وضاحت ہے کہ ان 4 محرمات کا ذکر کلمہ حصر سے کیا گیا ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان 4 قسموں کے علاوہ اور جانور بھی شریعت میں حرام ہیں۔ پھر یہاں حصر کیوں کیا گیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس سے قبل مشرکین جاہلانہ طریقوں اور ان کا بیان چلا آ رہا ہے۔ انہی میں بعض جانوروں کا بھی ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنے طور پر حرام کر رکھے تھے۔ امام شوکانی نے اس کی توجیہ اس طرح کی ہے، اگر یہ آیت مکی نہ ہوتی تو پھر یقیناً محرمات کا حصر قابل تسلیم تھا، لیکن چونکہ اس کے بعد خود قرآن نے المائدہ میں بعض محرمات کا ذکر کیا ہے اور نبی نے بھی کچھ محرمات بیان فرمائے ہیں، تو اب وہ ان میں شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرندوں اور درندوں کی حلت و حرمت معلوم کرنے کے لیے 2 اصول بیان فرما دیے ہیں، جن کی وضاحت بھی مذکورہ محولہ حاشیہ میں موجود ہے۔ او فسقن کا عطف لحم خنزیر پر ہے، اس لیے منسوب ہے، معنی ہی ای ذبح علی الاصنام، وہ جانور جو بتوں کے نام پر یا ان کے تھانوں پر ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیے جائیں، یعنی ایسے جانوروں پر گو ان در ذبح اللہ کا نام لیا جائے، یعنی ذبح کرتے وقت اگرچہ اللہ کا ہی نام لیا جائے تب بھی حرام ہی ہوں گے، کیونکہ ان سے اللہ کا تقرب نہیں، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنا مقصود ہے۔ فسق رب کی اطاعت سے خروج کا نام ہے۔ رب نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جانور ذبح کیا جائے اور سارا اسی کے تقرب اور نیاز کے لیے کیا جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو یہی فسق اور شرک ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقْرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر ہم نے حرام کر دی تھی، مگر وہ جو ان کی پشت پر یا انتڑیوں میں لگی ہو یا ہڈی سے ملی ہو، ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی، اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے۔ ناخن والے جانوروں سے مراد وہ ہاتھ والے جانور جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی یعنی جدا جدا نہ ہوں، جیسے اونٹ، شتر مرغ، بطخ، کاز گائے اور بکری وغیرہ۔ ایسے سب چرند پرند حرام تھے، گویا صرف وہ جانور اور پرندے ان کے لیے حلال تھے جن کے پنجے کھلے ہوں، یعنی جو چربی گائے یا بکری کی پشت پر ہو، دمبے کی چکی ہو یا انتڑیوں یا اوج یا ہڈیوں کے ساتھ ملی ہو، چربی کی مقدار حلال تھی۔ یہ چیزیں ہم نے بطور سزا ان پر حرام کی تھی، یعنی یہود کا یہ دعویٰ صحیح نہیں کہ یہ چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھیں اور ہم تو ان کو اتباع میں ان کو حرام سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود یقیناً اپنے مذکورہ دعوے میں جھوٹے تھے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ پھر اگر یہ آپ کو جھوٹا کہیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا۔ اس لیے تکذیب کے باوجود عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، یعنی مہلت دینے کا مطلب ہمیشہ کے لیے عذاب الہی سے محفوظ ہونا نہیں ہے، وہ جب بھی عذاب دینے کا فیصلہ کرے گا تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا
ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون۔ یہ مشرکین یوں کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کر سکتے۔ اس طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ آپ کہیے کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے سامنے ظاہر کرو۔ تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل اٹکل پچو سے باتیں بناتے ہو۔ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کر سکتے ہیں، یہ وہی مغالطہ ہے جو مشیت الہی اور رضا الہی کو ہم معنی سمجھ لینے کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے، حالانکہ یہ ایک دوسرے سے مختلف ہے جس کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے۔ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مغالطے کا ازالہ اس طرح فرمایا، اگر یہ شرک اللہ کی رضا کا مظہر تھا تو پھر ان پر عذاب کیوں آیا؟ عذاب الہی سے اس بات کی دلیل ہے کہ مشیت اور چیز ہے اور رضا الہی اور چیز، یعنی یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ یعنی اپنے دعوے پر تمہارے پاس دلیل ہے تو پیش کرو، لیکن ان کے پاس دلیل کہاں، وہاں تو صرف اوہام و ظنون ہی ہیں۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ آپ کہیے کہ بس پوری حجت اللہ ہی کی ہی ہے، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لے آتا۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۔ آپ کہیے کہ اپنے گواہوں کو جلاؤ جو اس بات پر شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس کی شہادت نہ دیجیے اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کیجیے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے، یعنی وہ جانور جن کو مشرکین حرام کر دیے ہوئے ہیں، جن کو مشرکین حرام قرار دیے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس سوائے کذب و افتراء کے کچھ نہیں، یعنی اس کا عدیل برابر کا ٹھہرا کر شرک کرتے ہیں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں یہ تھی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 سے آیت نمبر 150 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً۔ یہ سورۃ انعام قرآن پاک کی چھٹی صورت ہے اور یہ 8واں پارہ ہے اور اس پارے کا یہ 5واں اور 4تھا رکوع تھا اور اس سورت کا 17واں اور 18واں رکوع ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے سینوں کا نور اور ہمارے دلوں کی بہار بنائے۔ اللہ تعالیٰ یوم قیامت قرآن پاک کو ہمارے لیے ہمارا سفارشی بنا کر پیش کرے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر کا پانی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ فی امان اللہ۔